الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں ہوں حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، وہ ہے بے اولادی۔ آج کل یہ مرض بھی بہت زیادہ اور خوفناک حد تک پھیل چکا ہے اور لوگ اس پہ بہت زیادہ متاثر ہیں۔ جس کو دیکھو وہ بے اولادی کا شکار ہے، کبھی کہیں وہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں وہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کی شفا نہ اتاری ہو۔ ہر مرض کی شفا بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ پھر علاج نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس پہ ریسرچ کی جائے، محنت کی جائے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا پھل دیتے ہیں۔ الحمدللہ بندہ ناچیز کے بعد سینکڑوں لوگ آ چکے ہیں اور سینکڑوں لوگ ہمارے اس علاج کو آزما چکے ہیں اور اس وقت وہ صحت یاب ہو کر صاحب اولاد بن چکے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی مریض جاتا ہے جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ جا کے اپنا ٹیسٹ وغیرہ کرواتا ہے سپرم کا، تو سپرم رپورٹ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے کچھ حکمان نے بس کیا ہوا ہے، رپورٹ دیکھی، کوئی مغلظ اٹھا کے دے دیا، تو ایسے ہی وہ کوئی دوائی دے دیتے ہیں۔ بعض تو میرے پاس ایسے مریض بھی آئے ہیں، اگر ان بیچاروں کو کوئی 35% یا 30%، 10% تھے تو حکیم کی دوائی جناب کھائی تو وہ پیچھے چلے گئے، یعنی اگر وہ اس کے 15% تھے تو وہ 5% پہ آ گئے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ ہم سب سے پہلے جب ہمارے پاس کوئی رپورٹ آتی ہے تو ہم پوری تحقیق کے ساتھ اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو رپورٹ ہوتی ہے یہ سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس مریض کا مزاج کیا ہے۔ جب آپ مزاج کے مطابق علاج کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم ضرور آپ کو کامیابیاں دیں گے۔ تو اب ایک مریض ہے، اس کو صرف پس سیل آ رہی ہے اور سپرم بھی کم ہے اس کے، نہ اس کو ریڈ بلڈ سیل آ رہے ہیں، نہ ایپیتھیلیل سیل آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب ایسے مریض کو جب آپ مغلظ دیں گے تو اس کے سپرم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ہم جو ہے اس کے اگلی تاریخ کو، اس کے عضلات کو ہم ایکٹیو کر دیتے ہیں، جس سے اس کے جراثیم بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پس سیل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایک مریض آتا ہے، اس کے سپرم بھی کم ہیں، پس سیل بھی آ رہی ہے، ریڈ بلڈ سیل بھی خارج ہو رہے ہیں۔ اب اس کا طریقہ علاج کچھ اور ہوگا، اس کے ہم غدد کو تاریخ دیں گے تو وہ مریض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کچھ مریض ایسے آتے ہیں جن کی پس سیل بھی آ رہی ہوتی ہے، سپرم بھی کم ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیل بھی آ رہے ہوتے ہیں، ایپیتھیلیل سیل بھی خارج ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے علاج کچھ اور ہے۔ آپ یقین کریں میرے پاس ایسے مریض ہیں جن کے 5% تھے، 10% تھے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم، اور پہلے سے کہتے ہیں کہ ہماری دوائی آپ کھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا 15 سے 20% تک آپ کے جو 1 ماہ کے اندر سپرم جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اب ایک میرے پاس مریض آیا، کسی مدرسے میں وہ پڑھاتا تھا، تو کہنے لگا حکیم صاحب میں نے جب پہلے رپورٹ کروائی تھی تو میرے 35% تھے، پھر میں نے مختلف حکیموں سے علاج کروایا، کہتا اب وہ کم ہوتے ہوتے 5% پہ آ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کا علاج ہی غلط ہوا ہے، اگر آپ کا علاج درست ہوتا تو آپ انشاءاللہ تعالی یقیناً آپ کہ یہ سپرم بڑھ جاتے۔
کہتے اسی لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں کسی نے بھیجا ہے آپ کے پاس، تو ہمیں میڈیسن دیں، دوائی دیں۔ میں نے دوائی دی اور میں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے یہ 25% ہو جائیں گے جب آپ 1 ماہ کی پوری میڈیسن کھائیں گے۔ اب یقین کریں اس نے جب 1 ماہ کی میڈیسن کھائی، جا کر رپورٹ کروائی تو 25% اس کے جراثیم تھے، اور وہ اتنا خوش ہوا اور حیران ہوا کہ حکیم صاحب نے جو کہا وہی ہوا ہے۔ دیکھیں ہم اپنے تجربے کی بنا پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ خدائی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، شفا میرے اللہ کے پاس ہی ہے، اسی نے دینی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف اس کی رپورٹ دیکھی ہے، اس کے مزاج کو دیکھا ہے، اس کے مطابق دوائی دی، اللہ نے کرم کر دیا۔ اسی لیے آپ لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے، بے اولادی کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ کم از کم ہمیں اپنی جو رپورٹس ہیں، یہ سکرین پہ نمبر آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں آپ شیئر کریں، ہم بتا دیں گے کہ آپ کا کون سا مزاج ہے، کون سا علاج آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 1 ماہ کی میڈیسن آپ منگوائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے سپرم بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور صاحب اولاد بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عورتوں کے امراض بھی ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنا علاج کروائیں۔ اب عورتوں کے کیا امراض ہوتے ہیں؟ یا تو لیکوری کی بیماری ہوتی ہے، یا ان کا ڈیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، جب بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے، یا بہت دنوں کے بعد آتی ہے، 2 3 ماہ ان کو ڈیٹ آتی نہیں ہے۔ بعض عورتوں کو ہر 10 دن بعد، 15 دن بعد آ رہی ہوتی ہے، بعض عورتوں کو پورا پورا ہفتہ آ رہی ہوتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض عورتوں کے رحم کو رسولی ہوتی ہے، ان کو بھی اولاد نہیں ہوتی۔ بعض عورتوں کے جو ایگ ہوتے ہیں وہ میچور ہی نہیں ہو رہے ہوتے، ان کو بھی اولاد نہیں ہوتی۔ یہ عورتوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی عورت کے مسائل ہیں تو وہ بھی میڈیسن ہم سے منگوا سکتی ہے اپنی رپورٹ بھیج کے، یا ہمیں بتا کر بھی وہ میڈیسن لے سکتی ہے۔ تو اس طرح کے یہ مسائل ہوتے ہیں۔ اب میرے پاس میاں بیوی دونوں میرے پاس آئے، اس کے جو سپرم تھے وہ تقریباً 45% تھے، اور عورت کا مسئلہ جو تھا لیکوری کا بھی تھا اور اس کی ڈیٹ کا بھی مسئلہ تھا۔ میں نے دونوں کا علاج کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس وقت ان کے 2 بچے ہو چکے ہیں۔ تو شفا کس نے دی؟ شفا تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن ہم نے کیا کہ صرف ان کے مزاج کے مطابق علاج کیا، اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ تھک ہار گئے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ ایک بار کم از کم ہم سے ضرور رابطہ کریں، 1 ماہ کی میڈیسن منگوائیں اور پھر جا کے رپورٹ کروائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوشی ہوگی، مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس اس دعا کے ساتھ میں اللہ کریم سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اور پورے دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، سعادتوں والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔